اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان دنوں ہم ان پروگراموں میں آئلی زندگی کے متعلقہ معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات علماء کرام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ علماء کے پینل میں شامل ہوتے ہیں مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب لندن اسٹوڈیوز میں، اور ٹیلی فون لائن پر استاذ المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب۔ آج بھی ان دو بزرگوں کا ساتھ ہمیں حاصل رہے گا۔ انشاءاللہ ان کی خدمت میں آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ہم پیش کریں گے اور اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کے سوالات جو ہیں اس کی طرف جانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام عمومی نوعیت کا ہے۔ اس میں ہم کوئی معین کسی فرد کے لیے، کسی معاملے کے لیے فتویٰ نہیں دے رہے، بلکہ عمومی گفتگو ہوتی ہے جس کا مقصد پہلے طور پر کہ آگاہی حاصل ہو احباب کو، تعلیم مقصد ہے، اور پھر اس کے ساتھ لازم و ملزوم جو جماعت احمدیہ کا ہمیشہ سے ذرا امتیاز ہے کہ تربیت اور عمل مقصد ہوتا ہے، کیونکہ محض ان مسائل کے بیان سے مراد صرف کوئی علمی حظ اٹھانا یا کوئی جو ایک ذوقی باتوں کا بیان کرنا ان پروگراموں کا مقصد قطعاً نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آگاہی حاصل ہو ہم سب کو، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کے رسول، خلفائے کرام کے ارشادات، ان کی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگیوں میں عملی طور پر ان چیزوں کو شامل کر سکیں، کیونکہ جب تک علم نہیں اس وقت تک انسان یقیناً اس بات کو فالو نہیں کر سکتا، اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو علم کا مقصد عمل ہے، نہ کہ کوئی اس سے حظ اٹھانا کہ یہ کیسی لطیف بات ہے اور یہ کیسی لطیف بات ہے۔ اس بات کو حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مختلف مواقع پر اپنے خطبات اور خطابات میں بارہا بیان فرمایا ہے کہ جو بات سنیں اس کو عمل کرنے کے لیے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کے لیے سنیں، نہ کہ وہ وقتی طور پر حظ اٹھانے کے لیے ہو۔ سوالات کی طرف چلیں گے۔ آج کا جو پہلا سوال ہے اس کی بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک رشتے کرنے کے معاملے میں یہ طریق، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اب وہ نہیں ہے، اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، جو اس کے انٹریکشن کے جو ذرائع ہیں، میل ملاقات کے جو ذرائع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں وہ ذرائع ہر وقت مہیا ہیں۔ پہلے یہ ہوتا ہے معاملات کو طے کرنے کے لیے بڑے بوڑھے مل کر آپس میں بات چیت کرتے تھے، اور وہی نمائندہ ہوتے تھے ان باتوں کو طے کرنے کے، اور انہی کو زیادہ تر علم ہوتا تھا۔ خاصا سوال یہ اس تعلق میں ہے، ڈاکٹر ایم زیڈ طاہر صاحب ہیں، ریگولر ہمارے دیکھنے والے ہیں برمنگھم سے، اور شرکت کرتے ہیں پروگرام میں، کئی سوالات ان کے موصول ہوئے ہیں ہمیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا شادی کی عمر کی احمدی لڑکی یا لڑکے کو اپنے طور پر، یعنی ماں باپ یا رشتہ داروں کو شامل کیے بغیر اپنے لیے رشتہ تلاش کرنے کی اجازت ہے؟ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو عام طریق ہے وہ تو یہی ہے کہ ماں باپ اور بڑے جو ہیں وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ سوالات بہت کم پیدا ہوتے تھے۔ آج کا جو دور ہے جہاں انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورکنگ اور جو ہے ایم ایس ایم یا انٹرنیٹ کے جو بھی ذرائع ہیں، جس سے ہر جو لڑکا یا لڑکی انڈیپینڈنٹلی دنیا میں کسی جگہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کسی سے تعارف کر سکتے ہیں، تو یقیناً ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ان پر ضرور جو ہے ہمیں گفتگو وہ کرنی ہوگی، کرنی چاہیے۔
بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے نکاح شادی وغیرہ کے الگ الگ احکامات بھی بیان کیے، اور ان کے لیے مثال کے طور پہ مرد کو یہ حکم دیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہیں ان میں سے دو دو، تین تین اور چار چار کے ساتھ تم شادی کرو۔ اور اس میں لفظ جو نکاح سے فَانكِحُوا استعمال کیا، یہ باب جو ہے یہ لازم ہے، یعنی تم اپنے نکاح کرو، مردوں کو یہ حکم دیا، اور اس میں گویا مردوں کو یہ اجازت دی کہ وہ چونکہ وہ ذمہ داری ان پہ پڑتی ہے نکاح کے نتیجے میں مختلف قسم کی، اس لیے وہ اپنا گھر بسانے کے معاملے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ایک فیصلے کی قوت بھی مرد کے پاس اللہ تعالیٰ نے نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اس کو کہا کہ تم خود فیصلہ کرو اپنا۔ جہاں تک عورتوں کے معاملات کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے مثال کے طور پہ قرآن کریم مومنوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اس یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مومنوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو نہ بیاہ ہو مشرکین کے ساتھ جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اس وقت تک تم اپنی عورتوں کو ان کے ساتھ نہ بیاہ ہو۔ گویا عورتوں کو کہ نکاح بیاہ کے معاملات جو ہیں وہ اسلام نے مردوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور ان کو کہا کہ تم اپنی عورتوں کے نکاحوں کا بیاہ کا فیصلہ کرو، اور یہ جو باب افعال ہے انکحا سے ہے جو متعدی ہے، یعنی تم اپنے عورتوں کا نکاح کا فیصلہ کرو، تو یہ تو ایک لغوی بحث ہے۔ جہاں تک اور قرآن کریم کی بنیادی تعلیم ہے اس میں کہ مرد کے لیے اور صیغہ استعمال کیا اور عورت کے لیے اور صیغہ استعمال کیا، گویا مرد کو خود اختیار دیا اور عورت کے لیے مرد کو کہا کہ تم یعنی باپ بھائی وغیرہ جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو کہا کہ تم اپنی بچیوں کے متعلق یہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں متعدد جگہ پہ یہ فرمایا کہ جہاں پہ عورت کی رضامندی اس کے نکاح کے لیے ضروری ہے وہاں پہ اس کے ساتھ اس کے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ جو ولی کے بغیر نکاح ہے وہ کامل نکاح نہیں ہے، وہ درست نکاح نہیں ہے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایسے نکاح جو ولی کی رضامندی کے بغیر ہوتے تھے اس پہ تعزیر بھی ہوئی، سزائیں بھی دی گئیں۔ تو یہ احادیث میں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنا نکاح بغیر اپنے ولی کی رضامندی کے کر لیتی ہے فنکاحها باطل، تو اس کا نکاح ہی باطل ہے۔ تو یہ اس قسم کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس پہ انہی قرآن کریم کی آیات احادیث کی روشنی میں جو بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، وہ حضور فرماتے ہیں، میں حضور کے ہی الفاظ پڑھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے جو اس کا باپ یا بھائی یا اور کوئی عزیز ہو خود بخود اپنا نکاح کسی سے کر لے۔ چشمہ معرفت میں ہے یہ حوالہ حضور کا کہ کسی عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی ولی کی رضامندی کے بغیر کوئی نکاح کرے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کی وضاحت اس طرح کی، اور اس میں جو حکمت ہے قرآن کی احادیث کی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی اس کو بھی کھول دیا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شریعت نے لڑکی کی ولایت اس کے باپ یا بھائی یا کسی اور قریب کے رشتہ دار کو دی ہے، اس لیے کہ وہ لڑکی کے فوائد کو مد نظر رکھیں۔ گویا اس میں حکمت جو اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ عورت بعض اوقات نسبتاً اس میں جذباتی طور پہ فیصلہ کر لیتی ہے، جلدی کر لیتی ہے اپنا فیصلہ، اور مرد، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس کو باہر کے ماحول کا ذمہ داریوں کا اس طرح اس کو بوجھ نہیں پڑتا اس لیے وہ اپنے معاملات اس طرح کرتی ہے۔ تو چونکہ اس میں جلد بازی ہے اس کی طبیعت میں، اس لیے اسلام نے اس کے ساتھ
ایک معاونت کے طور پہ اس کے ولی کو رکھا. اور پھر دوسرا اس میں یہ ہے کہ تاکہ جہاں پہ وہ بیاہ کے جا رہی ہے وہاں کہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ یہ بے یار و مددگار ہے, کوئی اس کی پرسان حال نہیں ہے تو جس طرح کا مرضی اس کے ساتھ سلوک کریں. تو عورت چونکہ نسبتاً کمزور بھی ہوتی ہے, اس لیے یہ ساری جو حکمتیں ہیں اس میں یہ اس کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اس قسم کے احکامات دیے ہیں, کوئی اس کو گرایا نہیں گیا, کوئی غیر منصفانہ تقسیم نہیں ہے, غیر منصفانہ تقسیم نہیں, بلکہ اس کو یہ اس کے ہیلپر کے طور پہ, اس کے مددگار کے طور پہ یہ اس کی اور اس کی سہولت کے لیے, اس کے فائدے کے لیے اس قسم کے احکامات دیے ہیں, اور اسی میں برکت ہے. تو گویا اس میں یہ خلاصہ یہ بنا کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنے نکاحوں کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اور ویسے بھی ایک اور بات بھی ہے جو فطرتی بات ہے کہ عورت کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ایک شرم اور حیا کا مادہ زیادہ رکھا ہے, اور اس لیے بے شک عورت جتنی مرضی ترقی کر لے, پڑھ لکھ جائے, لیکن وہ جو فطرتی ایک تقاضا ہے, وہ ایک فطرتی اس کا جو حصہ ہے وہ بہرحال موجود ہے. اس لیے اگر کوئی عورت اپنے نکاح خود کرتی پھرتی ہے, یا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سہولتیں موجود ہیں تو وہ اپنے رشتے تلاش کرتی پھرتی, تو وہ ایک بے وقری جو ہے, جو اس کا ایک عدم احترام ہے, اس کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے جو اسلام نے نہیں پسند کی, بلکہ اس کو ایک وقار عطا کیا ہے اور اس کو ایک احترام عطا کیا ہے. اس احترام کے ہی پیش نظر اس کے باپ یا بھائی یا دوسرے کسی قریبی رشتہ دار کو اس کا ہیلپر کے طور پہ اس کا ولی مقرر کیا ہے, تاکہ جہاں وہ بیاہ کے بھی جائے وہاں پہ بھی اس کے وہ فوائد کا مد نظر رکھیں, اور وہ لوگ بھی اس کو بے یار و مددگار نہ سمجھے اور اس کے حقوق کو پامال نہ کریں, اور ان کو یہ معلوم ہو کہ اس کی پشت پر کوئی کھڑا ہے جس نے باقاعدہ طور پر بات چیت کر کے معاہدہ کر کے اس کو ہمارے سپرد کیا ہے. اور خان صاحب اس میں پھر یہ بھی بات جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہاں پر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس عورت نے پھر واپس, وہ عورت انڈیپینڈنٹ کسی جگہ پر نہیں ہے, اس عورت نے واپس پھر اسی جگہ پر آنا ہے. تو اس لیے جن لوگوں پر اس کی الٹیمیٹلی واپس ذمہ داری پڑ سکتی ہے یا پڑتی ہے, ساری عمر رہتی ہے, اس لحاظ سے کہ وہ ان کی بچی ہونے کے لحاظ سے اسے کبھی تعلق ختم نہیں ہوتا, تو وہ اس کے سارے معاملات کے ذمہ دار ہیں. تو اس ذمہ دار کو اس سٹیج پر علیحدہ کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھے ہی نہ کہ یہ کہاں کر رہی ہے یا کیا فیصلہ کرنے والی ہے, وہ مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. تو چونکہ ذمہ دار وہ ہے الٹیمیٹلی, اور یہ سارے معاشروں میں اس کا اسلام سے یا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے, پورا معاشرتی سیٹ اپ ہم دیکھیں تو اسی طرح ہے کہ اگر عورت کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, بچی کو تکلیف ہوتی ہے, تو سب سے پہلے اس کا والد ہے, والدین ہے, اپنے قریبی عزیزوں کی طرف بھائی ہیں, اور پھر اس کے جو اسی طرح درجہ رشتہ دار ہیں وہ اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں. تو اس میں کس طرح علیحدہ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جی ویسٹرن جو دنیا ہے اس میں تو عورتیں خود ہی اپنے رشتے کر لیتی ہیں اور خود ہی علیحدگیاں لے لیتی ہیں کوئی, تو پھر اس کو نسبت بھی تو دیکھیں کہ جو حالات پھر یہاں پہ ہو رہے ہیں, ایک طرف اسلام کی دنیا ہے اس کی نسبت نکالیں. اسلام کی دنیا سے مراد اسلامی دنیا نہیں ہے, بلکہ اسلام کی دنیا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہے, صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے والے یا ایک اسلامی حکومت میں بسنے والے مراد نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ جو اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہیں. ان کے حالات دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو سیدھا رکھتا ہے, اور اس کے مقابلے پہ اس ویسٹرن دنیا کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ عورت کی بے وقری جو ہے اور جو عدم احترام ہے, بے شک اس کو یہ ایک فریڈم کے نام پہ اور ایک آزادی کے نام پہ میں تو صاف کہتا ہوں کہ یہ تو دھوکہ ہے جو اس بیچاری کو گھر سے نکال کے باہر مردوں میں لے آئے ہیں. وہ تو ایک گھر کی زینت تھی, ایک گھر کی ملکہ اسلام نے اسے بنایا ہے اور اس کو سارے اختیارات دیے, اور باہر کا حدیث میں آتا ہے کہ گھر کی, اپنے بچوں کی, اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار وہ ہے, نگران وہ ہے اور بیوی.
اور باہر کے کام کاج، باہر کی محنت، باہر کی مزدوری، باہر کی مشقت جو ہے وہ خاوند کی ذمہ داری لگائی، اور بیوی کو کہا کہ تم گھر میں بیٹھ کے، وہ احترام ہے اس کا۔ جی بالکل، اس کو ایک چاردیواری جو ہے جی وہ بالکل مہیا کی ہے، اور ذمہ داریاں اور اس کی وقت کو قائم بالکل کیا ہے، اور کسی جگہ اس کو بے وقت نہیں چھوڑا، وہ خاوند کے گھر میں ہو یا وہ اگر وہاں اس کا بسیرا نہیں ہوتا ٹھیک طریقے سے تو والدین کے پاس چلی جائے، تو تب بھی اس کا وہ عزت احترام اور اس کی وہ جو چادر کے اندر رہتے ہوئے اور چاردیواری کے اندر رہتے ہوئے حفاظت جو ہے اس کو وہ قائم کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگر یہ بھی ہم دیکھیں، جیسے محترم خان صاحب نے ذکر کیا کہ اس کے جو نتائج ہیں ان پر اگر غور کریں تو جن لوگوں نے خود رشتے تلاش کرنے کا وتیرہ یا شیوا اپنایا ہے، اگر تو ان کی زندگیاں زیادہ خوشحال ہیں، زیادہ کامیاب ہیں، تو پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے ضرور کہ کیوں نہ اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن اگر یہ نظر آئے کہ ایسے ایسے دھوکے ہیں کہ اتھاہ گہرائیوں میں انسان گر جاتا ہے جا کے، اور اندھے کنویں میں ہوتا ہے گویا وہ، کہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسری جگہ وہ عجیب و غریب تصویروں کے ذریعے، کہ وہ پتہ نہیں وہ اس کی اپنی تصویر ہے بھی نہیں جو آپ کو وہ وہاں پر دکھا رہے ہیں، اور تصویر میں اس میں کیا موڈیفیکیشنز کی ہیں، تو اس کو دیکھ کے کہ یہ میں نے پسند کر لیے اپنے لیے رشتہ، اور جو ہے چند لمحوں کی گفتگو میں انتخاب کر کے انسان اپنی جو ہے ذمہ داری پر سارا کچھ اٹھا کے چل پڑے، تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو طریق اسلام نے مقرر کیا ہے وہ برسوں سے آزمودہ، بلکہ صدیوں سے آزمودہ اور بابرکت طریق ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چکا چوند ہے اس وقت کی اور جو روشنیاں ہیں، ان سے انسان کو جو ہے ان کے جیسے کہ فٹافٹ ان کے پیچھے نہیں چل پڑنا چاہیے، کہ اس زندگی کو دیکھ کے تو، اور یہ بھی روب دجال میں سے ایک ہے کہ انسان ان کی چیزوں کو دیکھ کے، ان کے آئیڈیاز کو دیکھ کے یکدم مرغوب ہو جائے، اور ان کے روب تلے آ کے وہ بھی سمجھے کہ اگر میں ان کو فالو کروں، ان خطوط پر اپنی زندگی گزاروں، تو پھر ہی میں کامیاب ہو سکتا ہوں، کیونکہ یہ اس وقت کے کامیاب لوگ ہیں۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ اگلا سوال یہ محترم مشرف کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کالم صاحب نے سوال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں لمبی تفصیل تھی، وہ مختلف حالات و واقعات کے ساتھ، میں اس کا خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو خط میں یا ای میل میں طلاق لکھ دے اور ساتھ یہ لکھے کہ ابھی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور یہ طلاق 3 سال بعد کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں ان میاں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اور وہ ای میل دراصل وقتی طور پر کسی بات کے غصے کے اظہار کے لیے تھی جو بعد میں دور ہو گیا۔ جی، بات یہ ہے کہ یہ ایک لغو اور بیوقوفی کی حرکت ہے جو خاوند اس طریق پہ کرتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لیکن اس طلاق کا نفاذ آج سے 3 سال کے بعد ہوگا، 3 سال تک ہم میاں بیوی کی حیثیت میں رہیں گے۔ اس کو سوائے بیوقوفی کی حرکت کے اور کسی نام سے ہم موسوم نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک فرماتا ہے اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت تک ان کو طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور طلاق دینے کے بعد اس عدت کا شمار کرو۔ اب یہ صورت کہ میں طلاق دیتا ہوں لیکن 3 سال تک ہم میاں بیوی کے طور پر اکٹھے رہیں گے، 3 سال کے بعد طلاق نافذ ہوگی، پتہ نہیں 3 سال تک کیا حالات ہوں گے، پتہ نہیں 3 سال تک بیوی زندہ بھی رہے گی یا نہیں، 3 سال تک خاوند زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، کیا ضمانت ہے اس بات کی؟ قرآن پاک نے نکاح کرتے ہوئے ایک بنیادی لفظ بیان فرمایا، فرمایا جب تم نکاح کرو محسنین، تو اس نکاح کے ذریعے بیوی کو اپنے کلے میں لے آؤ۔ کیا مطلب؟ کہ یہ
اس میں شرط ہو کہ ہم ساری عمر کے لیے اس نکاح کے بندھن میں رہیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی خدا نخواستہ ناچاکی پیدا ہو جائے، مجبوری پیدا ہو جائے، تو جس طرح ایک ناکارہ عضو کو جو باقی صحت کو برباد کر رہا ہے مجبوراً کاٹنا پڑتا ہے، تو پھر مجبوراً طلاق کی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور اس صورت میں تو خاوند پہلے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے کلے میں مستقل نہیں رکھوں گا، 3 سال کے بعد تمہیں فارغ کر دوں گا۔ تو یہ طریق جو قرآن پاک نے نکاح کی شرائط میں بنیادی شرط کے طور پہ بیان فرمایا ہے، اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہاں صاحب، اگلا سوال بھی یہ نسبتاً ایک تفصیلی سوال ہے، یا اس کی تفصیل جو ہے وہ درج کی گئی ہے، وہ میں اسی طرح آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، ان کی جگہوں کا ذکر کیے بغیر۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بیوی نے بچوں کو ساتھ لیا اور بغیر خاوند کو بتائے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئیں، وہاں سے ویزا لے کے بیرون ملک چلی گئیں اور اپنے والدان کے پاس رہنے لگیں۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، دونوں میں سے نہ کسی نے طلاق مانگی نہ کسی نے دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت کی نظر میں کوئی ایسا عرصہ معین ہے کہ جس کے بعد خود ہی طلاق ہو جائے اور لڑکی دوسری جگہ شادی کرنے کے لیے آزاد ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کے بعد طلاق اور خلا ان 2 ذرائع کو بیان فرمایا ہے یا مقرر کیا ہے میاں بیوی میں علیحدگی کے لیے۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق علیحدہ کرنا چاہتا ہے، اس سے علیحدگی چاہتا ہے، تو اس کو طلاق دے کے علیحدہ کر دے، اور کچھ حقوق ہیں جو اس پہ واجب ہوں گے۔ اور اگر عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ قضاء کے ذریعے، عدالت کے ذریعے خلا کی درخواست دے کے خلا لے لے اور علیحدگی لے لے۔ تو یہ 2 طریق اگر کسی جگہ پہ نہیں ہیں تو وہ بہرحال جب تک اس طریق کو اختیار نہیں کرتے وہ میاں بیوی ہی ہیں۔ ہاں، اسلام نے 2 اور ایسی صورتیں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں، اور یہ دونوں صورتیں دراصل مرد کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں، اور وہ صورتیں ہیں ایک ایلا کی اور ایک زہار کی۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی مرد یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کو تنگ کرنے کے لیے یہ قسم کھا لے کہ میں آئندہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اسے تعلق قائم نہیں کروں گا۔ تو قرآن کریم نے ایسے مرد کے لیے یہ پھر شرط رکھی کہ اگر کوئی ایسا مرد قسم کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے 4 ماہ کا عرصہ ہے، 4 ماہ کے عرصے کے اندر اندر وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے اپنی بیوی کو واپس لے لے، وگرنہ 4 ماہ کے بعد عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ فسخ نکاح کروا لے۔ یا اور اسی طرح جو دوسرا ہے زہار، جو دراصل ایک پرانا عرب دستور تھا یا ایک بد رسم تھی، جس میں وہ بیوی کو تنگ کرنے کے لیے خاوند یہ کہہ دیتا تھا کہ انت علیہ کا زہر امی، کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جس طرح میری ماں۔ اور اس میں اسلام نے کوئی عرصہ مقرر نہیں کیا، لیکن اس میں سزا مقرر کر دی ہے کہ اگر خاوند اس قسم کا فکرہ کہنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو پھر وہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، وہ سزا بھگتنی پڑے گی، اس کے بعد وہ آ سکتا ہے۔ وگرنہ ایسی عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہی یہ خاوند کہے اس کے جب چاہے عدالت سے، قاضی سے، جو بھی حاکم وقت ہے اس کے ذریعے علیحدگی لے سکتی ہے۔ یہ خاص طور پہ جو زہار والی صورت ہے، اس کے متعلق حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت اوس بن صامت ایک بزرگ عمر رسیدہ صحابی تھے، تو وہ بڑی عمر میں چڑچڑی طبیعت ہو گئی، اس میں انہوں نے کسی وقت غصے میں آ کے اپنی بیوی، جو ان کی بیوی کا نام تھا خولا بنت ثعلبہ، ان کو یہ فکرہ کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ واپس آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، میں تو جب تک یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہیں کر لیتی، جب تک حضور اس کے متعلق وضاحت نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک اب میں بے شک تم نے عرب کی بد رسم کے تحت مجھے کہا، میں اس وقت تک تمہیں اجازت نہیں دیتی اپنے قرب کی۔ چنانچہ یہ بھی ایک رسول سے محبت اور اس کی ایک اطاعت ہے۔ ابھی پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے، تو اس میں
اگر دیکھیں تو اس پہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات نازل ہوئے، تو تاریخ سیرت میں آتا، تاریخ میں آتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے خامند کو وہ کفارہ ادا کرنے کا حکم فرمایا اور پھر اس کو اجازت دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں جو الہ ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، وہ میں چند الفاظ برکت کی خاطر اور رہنمائی کی خاطر پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی عورت کو ماں کہہ بیٹھے تو وہ حقیقت میں اس کی ماں نہیں ہو سکتی، ان کی مائیں وہی ہیں جن سے وہ پیدا ہوئے، سو یہ ان کی بات نامعقول اور سراسر جھوٹ ہے، اور خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ دراصل حضور اس آیت کی ترجمہ فرما رہے ہیں اور وضاحت ساتھ تشریحی ترجمہ۔ اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اور پھر رجوع کریں تو اپنی عورت کو چھونے سے پہلے ایک گردن آزاد کریں، یعنی غلام آزاد کریں، یہی خدائے خبیر کی طرف سے نصیحت ہے۔ اور اگر گردن آزاد نہ کر سکیں تو اپنی عورت کو چھونے سے پہلے 2 مہینے کے روزے رکھیں، اور اگر روزے نہ رکھ سکیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاویں۔ یہ آریہ دھرم میں حضرت صاحب نے فرمایا۔ تو یہ ایک کفارہ ہے جو اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک عرصے سے الگ الگ رہ رہے ہیں اور نہ بیوی نے فسخ کے لیے یا خلا کے لیے اپلائی کیا ہے، نہ خاوند نے طلاق دی ہے، تو وہ میاں بیوی ہی ان کی یعنی شریعت کی نظر میں ان کی طلاق یا خلا کسی طرح وہ نہیں ہوئی، وہ از خود ان کو قانونی کارروائی کر کے تو پھر ہی وہ ہو سکتی ہے، اس کو وہ اپنے طور پر یہ نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ جی یہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تو اس لیے از خود یہ آزاد ہو گئے ہیں اس عقد سے۔ جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے اختتام کو ہم پہنچ رہے ہیں۔ پروگرام میں آپ کے سوالات کو یقیناً ہم خوش آمدید سوالات کو تو کہتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی فیڈ بیک ہو، آپ کی کوئی تجاویز ہوں تو اس کو بھی ہم ضرور کھلے دل سے جو ہے ویلکم کریں گے اور اس پر بھی غور کریں گے جو بھی متعلقہ باتیں ہوئیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ جو بھی آپ کی طرف سے موصول ہوں گے۔ بعض جو دوستوں کے سوالات ہیں، میرا یہ خیال تھا کہ آج ہم شاید اس میں شامل کر سکیں، ولی محمد بابر صاحب کا تھا، امت القیوم خواجہ صاحب کا سوال تھا، تو لیکن وقت جو ہے وہ ہمارے پہلے یہ 3-4 سوالات میں اتنا گزر گیا ہے کہ ہم باقی سوالات پر اس وقت گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے مزید سوالات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔